بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر سہیل کریم ہاشمی اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ بہت سارے دوستوں کا استدلال ہے، بلکہ مطالبہ ہے کہ مجھے ویلاگ بہت ریگولر کرنے چاہیے۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ جب تک کوئی میڈیکل پروفیشن کے لیے کوئی پریسنگ ایشو نہ ہو تو میں کوئی پروفیشنل یوٹیوبر تو نہیں ہوں کہ وہ ڈیلی ایک ویلاگ کرنا ضروری ہے، تو انتظار رہتا ہے لوگوں کو، تو اس کی خاطر پھر جو ایشوز ہوں اس پہ ویلاگ کیا جائے۔ اگرچہ میری کوئی پروفیشنل مصروفیات زیادہ نہیں ہیں، لیکن سوشل مصروفیات کچھ رہتی ہیں جس کی وجہ سے میں بلا وجہ لوگوں کی سمع خراشی نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، البتہ کوئی میڈیکل پروفیشن اور ایجوکیشن کے بارے میں پریسنگ ایشوز ہوں تو پھر ریگولر ویلاگ کیا جا سکتا ہے۔ آج کے ویلاگ کا اصل موضوع تو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا 2022 کا بل جو سینٹ میں پیش کیا گیا ہے اور پاس ہوا ہے اس کے بارے میں بتانا ہے۔ لیکن بل میں کیا ہوا ہے یا کیا ترامیم آئی ہیں یا اس بل کا فیٹ کیا ہے، یہ آخر میں بتاؤں گا۔ اصل مسئلہ آج کی سینٹ کی کارروائی ہے۔ بل پیش کرنے سے پہلے چیئرمین سینٹ اپروول لیتے ہیں لیڈر آف دا ہاؤس سے اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن سے کہ یہ بل پیش کرنے کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے، اور وہ بل پیش کرنے سے پہلے اگر کنٹروورسی ہو تو پھر ہاؤس سے پرمیشن لی جاتی ہے، اور ہاؤس سے پرمیشن دو طریقے سے لی جا سکتی ہے۔ ایک وربل ہوتی ہے کہ دوز ان فیور میں سے آئی، دوز اگینسٹ میں سے نو، تو پھر اس کی وائس کی بیسس پہ چیئرمین ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاؤس نے اپروول دی ہے کہ نہیں دی۔ لیکن اگر اس پہ کوئی کنٹروورسی ہو جائے تو دوبارہ پھر کاؤنٹنگ کرا دی جاتی ہے اور بل پیش کیا جاتا ہے۔ آج کسی موقع پہ کاؤنٹنگ کی نوبت تو نہیں آئی، لیکن آئیز اینڈ نو کے شور میں کافی مشکل تھا چیئرمین صاحب کے لیے ڈیسائیڈ کرنا کہ اس میں ہاؤس کی اپروول ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں دونوں سائیڈوں سے اتنی پرجوش تقاریر کی گئیں کہ لگتا تھا کہ یہ بل ہاؤس میں پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور یہ واپس کمیٹی کو بھیج دیا جائے گا۔ اپوزیشن اس کو کمیٹی میں واپس بھجوانا چاہتی تھی، اور وہ ان کا ڈیلینگ ٹیکٹس تھا، کیونکہ پہلے بھی جب چیئرمین سینٹ نے یہ بل کمیٹی میں پیش ہوا تو انہوں نے اس کو ٹائم لمٹ دی تھی، لیکن جو بحث ہوئی اس سے یہی لگا کہ آخر موقع پر جو چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے سینیٹر ہیوم احمد، انہوں نے وہ میٹنگ ایڈجرن کر دی، اور وہ سیشن کا سینٹ کا جو اس وقت سیشن ہو رہا تھا وہ ایڈجرن ہو گیا یا پروروگ ہو گیا، اور یہ بل اس سیشن میں پاس نہیں ہو سکا۔ تو دوسری میٹنگ میں پھر یہ گیا، اس وقت شاید حکومتی پارٹی تیاری سے گئی اور اپوزیشن پارٹی کی اتنی تیاری نہیں تھی، تو انہوں نے ان کو جتنی ترامیم پیش کی گئی ان کی طرف سے یا جو بحث ہوئی اس کو ووٹ آؤٹ کر دیا، اور اس کمیٹی کا جب آج رپورٹ پیش کی گئی یا جو رپورٹ کے ساتھ بل کے ساتھ پیش کی گئی اس پہ بہت سارے ممبران کو اعتراض تھا، جس میں سینیٹر
مشتاق صاحب خاص طور پہ ان کا ذکر ہے کہ ان کو اعتراض تھا کہ کمیٹی میں جو انہوں نے ترامیم پیش کی تھیں اس کو ریفلیکٹ نہیں کیا گیا. اسی طرح حکومتی پارٹی کے ایک سینیٹر نے بھی کمیٹی پہ پارشلی اعتراض کیا کہ جو ہم نے پوائنٹس ریز کیے تھے وہ اس ڈسکشن میں شو نہیں کیے گئے. تو جو اصل چیز بتانے والی تھی کہ جب ہاؤس نے اجازت دے دی کہ بل پیش کیا جائے تو سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب نے وہ بل پیش کیا. جب سینیٹر صاحب نے وہ بل پیش کیا اور چیئرمین صاحب نے لیڈر آف اپوزیشن لیڈر سے پرمیشن مانگی تو انہوں نے اس کو اپوز کیا اس سینس میں کہ اس بل کے ساتھ بہت ساری فریش ترامیم پیش کر دی گئی ہیں اور یہ فریش ترامیم یہاں ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہوگا. بل کو بلڈوز نہ کریں اور اس کو دوبارہ واپس کمیٹی کے پاس بھیج دیں, اگرچہ پھر ٹائم لیمٹ دے دیں, کیونکہ یہ ترامیم کمیٹی میں ڈسکس ہوئیں تو زیادہ بہتر ہے. اس پر سلیم مانوی والا صاحب نے کچھ ایسے الفاظ کہے جس سے سینٹ چارج ہو گئی. جو ان کے الفاظ میں کوئی زیادہ باتیں نہیں تھیں, انہوں نے کہا کہ وہاں کمیٹی میں ہمارے ممبرز کو ریڈیکیول کیا گیا. انہوں نے کہا کہ وہاں تماشا زیادہ لگا اور بغیر وجہ کے سینٹ کمیٹی نے اس کو پرولونگ کیا اور روکا. یہ خبریں شاید لیڈر آف اپوزیشن لیڈر سینیٹر وسیم شہزاد صاحب کو شاید صحیح بریف نہیں کیا گیا, تو ادروائز یہ ساری ترامیم وہاں پیش ہو چکی ہیں. اس پر لیڈر آف اپوزیشن لیڈر سینیٹر وسیم شہزاد صاحب بھی چارج ہو گئے اور انہوں نے کافی جوش و جذبے سے اس کو اپوز کیا اور اپنے ان ریمارکس پر کہ مجھے صحیح بریف نہیں کیا گیا ان کو کافی لتاڑا کہہ سکتے ہیں کہ سلیم مانوی والا صاحب. اس پر سینٹ میں ڈیبیٹ شروع ہو گئی. اب وہ ڈیبیٹ میں ہمایوں میمن صاحب بھی آ گئے. جب ہمایوں میمن صاحب سے آئے تو انہوں نے آ کے بتایا کہ میری سب سے زیادہ بےزتی کی گئی, مجھے نو کانفیڈنس کی دھمکیاں دی گئیں, میرے ساتھ زیادتی کی گئی, میری بےزتی کی گئی اور مجھے معذرت کرنے کا کہا گیا. میں نے کہا میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا, میں معذرت کس بات پہ کرتا, میں تو میرٹ پہ بات کر رہا تھا, اور اب یہ ترامیم آپ واپس بھیج دیں تاکہ اس کو ڈسکس کیا جا سکے. حکومت کے پاس کمیٹی میں بھی نمبر ہیں, اکثریت ہے, سینٹ میں بھی اکثریت ہے, بل پاس ہو جائے گا, لیکن وہ بھی انسسٹ کر رہے تھے کہ اس کو واپس بھیج دیا جائے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ 95% یا 98% ترامیم پہ کوئی بحث ہی نہیں ہوئی. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ اجلاس 2:30 بجے شروع ہوا اور شام 7:30 بجے تک اجلاس جاری رہا. تو اس پر وزیر صحت قادر پٹیل صاحب نے بہت دلچسپ ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں 2:30 بجے سے 7:30 بجے تک کمیٹی کا سیشن چلا, تو ہم اگر وہ ترامیم ڈسکس نہیں کر رہے تھے تو ہم کیا کر رہے تھے. تو وہ چونکہ وہ خود کہہ چکے تھے تو ان کے لیے پھر اس چیز کو سنبھالنا مشکل ہو گیا.
تو سینیٹر صاحب نے کہا کہ گزارش یہ ہے کہ یہ بل پیش کیا جائے. منسٹر صاحب نے اس کی سپورٹ کی. کامل علی آغا صاحب کو پرانا پی ایم ڈی سی کی بریفنگ ہے، انہوں نے پرانے سیشن میں بھی میں یہاں بتایا تھا اور سینٹ کی کارروائی میں بھی بتایا تھا. تو انہیں بڑی دلچسپ باتیں کی اور انہوں نے بتایا ہاؤس کو کہ پی ایم ڈی سی کافی کنٹروورشل باڈی ہے. اگرچہ یہ انہوں نے جو پاکستان میڈیکل کمیشن بنایا وہ بھی کنٹروورشل ہے، لیکن یہاں گروپ اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی اچھا قانون بنا دیں گے تو سینٹ کی نیک نامی ہوگی، حکومت کی نیک نامی ہوگی، ہم سب کو کریڈٹ جائے گا اور زیادہ کریڈٹ حکومت کو جائے گا. اور پھر انہوں نے ٹرانسجینڈر بل کی جو بدنامی ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتایا کہ ہر کوئی بدنام سینٹ کو کر رہا ہے. اگرچہ یہ نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا تھا اور وہاں سے بھی پاس ہوا ہے، لیکن بدنامی سینٹ کی ہو رہی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اس میں کوئی کنسنسس بنا دیا جائے اور اس کے حساب سے اس بل کو دیکھ لیا جائے. اس بحث میں سینیٹر روبینہ خالد نے بھی حصہ لیا، سینیٹر دلاور خان صاحب نے بھی حصہ لیا، سینیٹر مشتاق صاحب نے بھی حصہ لیا، ڈاکٹر زرکا نے بھی حصہ لیا. اور انہیں جب بتایا کہ میں نے 11 گولڈ میڈل لیے ہیں تو اس کو چیئرمین سینٹ صاحب نے مبارکباد دی کہ آپ صرف یہ بتانے کی خاطر آپ نے فلور مانگا ہے، لیکن اصل ایشو یہ تھا کہ ترامیم بہت زیادہ پیش کی گئی تھی اور وہ چونکہ سینٹ میں پیش ہونی تھی تو اس لیے ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا. یہاں ایک چیز میں کہنا چاہوں کہ سینیٹر دلاور خان نے میڈیکل ٹرائبونل کی افادیت پہ اور اس کی خاطر جو ترامیم انہوں نے پیش کی تھی تو اس پہ انسسٹ کیا. اب وہ ویسٹڈ انٹرسٹ والی بات لگتی ہے کہ نہ کسی حکومتی ارکان نے اور نہ کسی اپوزیشن والے نے سوائے ان کے میڈیکل ٹریبونل کا کوئی انسسٹ نہیں کیا. وجہ صاف ظاہر ہے کہ ٹریبونل میں ان کے ڈیفینیٹلی کوئی عزیز ہیں، دوست ہیں، اکاؤنٹنٹ ہے. تو اس طرح ہر بندہ یا ہر شخص اپنے اپنے مفاد کو وہ دیکھتا ہے. اس ڈسکشن میں اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی، بل پاس کرنے کی اجازت مل گئی سلیم مانڈوی والا صاحب کو، تو بل لے ہو گیا. بل لے ہونے کے بعد اس کی ترامیم پہ ڈسکشن ہوئی. ابھی کوئی پہلی دوسری تیسری ترامیم تھی کہ اس میں لگتا تھا کہ سینیٹر پرویشہ خان صاحبہ کی کافی ساری ترمیم میں ہیں، تو وہ چونکہ ہر ترمیم پہ ان سے پوچھتے تھے تو انہوں نے بھی اپنی ترامیم پہ زور نہیں دیا. قادر پٹیل صاحب منسٹر صاحب نے بھی کوئی ترمیم پیش کی ہوئی تھی، اس پہ بھی انہوں نے انسسٹ نہیں کیا. مشتاق صاحب نے اگرچہ اپنی ترمیم کے بارے میں بحث کی کہ وہ تھیں اور یہ مانی گئی تھیں کمیٹی میں اور سلیکٹ کیونکہ نہیں ہوئی تو یہاں پیش کی جائیں، لیکن وہاں منسٹر صاحب نے ان کو اپوز کیا اور ان کو کہا گیا کہ دلاور خان صاحب کو اور ان کو کہ جی یہ ترمیم آپ علیحدہ سے پیش کر دیں، ابھی بل پیش ہونے دیں. جب انہوں نے ترامیم پڑھنی شروع کی، اس پہ میں ڈسکشن بعد میں کروں گا کیونکہ وہ کافی ڈیٹیل تھیں اور اتنی زیادہ ترامیم ڈیفینیٹلی تھیں کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ بل کا بیسک سٹرکچر چینج ہو گیا ہوگا. اور اس پہ میں ابھی اس لیے کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن لگتا یہی ہے کہ انہوں نے ممبرشپس کا جو سیکشن 3 ہے اس پہ کافی زیادہ چینجز کیے ہیں. اس کی اچھائی برائی اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، لیکن خوش ہونے کی ضرورت ابھی بھی عوام کو اس لیے نہیں ہے کہ یہ صبح پاس ہونے کے باوجود یہ بل صبح قانون نہیں بنے گا، کیونکہ اتنی ترامیم ہو چکی ہیں کہ یہ دوبارہ نیشنل اسمبلی میں آئے گا. وہاں ڈیفینیٹلی حکومت کی اکثریت ہے اور یہ بل جلدی پاس ہو جائے گا. اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب بھی ہیں، زیادہ امکان تو یہی ہے کہ اب پریزیڈنٹ صاحب
کوآپریٹ کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ تو وہ اس پہ آبجیکشن نہیں کریں گے، لیکن یہ چانس بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں اس بل کو دوبارہ روک لیں یا واپس کر دیں اور یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن تک چلا جائے۔ جو کچھ ہوا یہ میں نے آپ کو بتایا، جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وی لاگ کہ بل میں کیا ترامیم آئیں اور اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہے، وہ جس طرح ہم پہلے اس میں کرتے رہے تھے اس کو بعد میں ڈسکشن کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔